السلام علیکم۔ آج ہم 24ویں دن کی جغرافیہ کی 8ویں جماعت کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسانی بستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب لکھیں گے، ابتدائی زمانے میں علاقے میں دستیاب وسائل پر لوگوں کے پیشے متعین ہوتے گئے۔ اس کے بعد مخصوص کام کرنے والے گروہ کی آزادانہ بستیاں آباد ہوتی گئی۔ مثلاً سمندر کے کنارے ماہی گیری کا پیشہ کرنے والے کولی لوگوں کا کولی واڑہ، جنگلاتی پیداوار کا ذخیرہ کرنے والے آدیواسی لوگوں کے آدیواسی پاڑے، کسانوں کی واڑیاں اور بستیاں وغیرہ۔ اس طرح انسانی بستیوں کا آغاز ہوا۔ اگلا سوال ہے، واڑی اور دیہی بستی دونوں انسانی بستیوں میں فرق واضح کیجیے۔ جواب لکھیں گے، واڑی اور دیہی بستی ان دونوں انسانی بستیوں میں حسب ذیل فرق ہے۔ نمبر 1، انسانی بستی واڑی میں آبادی محدود ہوتی ہے، اس کے برعکس دیہی بستی میں آبادی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ واڑی میں عام طور پر ایک ہی قسم کا پیشہ کرنے والے لوگ اکٹھا رہتے ہیں، مثلاً کسانوں کی واڑی۔ اس کے برعکس دیہی بستی میں مختلف پیشے کرنے والے لوگ اکٹھا رہتے ہیں، مثلاً کسان، کولی، کمہار، تاجر، دکاندار وغیرہ۔ واڑی نسبتاً منتشر نوعیت کی ہوتی ہے، جبکہ دیہی بستی نسبتاً مرکوز نوعیت کی ہوتی ہے۔ اگلا ہے، ذیل کے بیانات پر سے انسانی بستیوں کی قسم پہچان کر لکھیے۔ نمبر 1 ہے، اس بستی میں کافی سہولیات اور خدمات دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ لکھیں گے ہم منتشر بستی۔ دوسرا ہے، اس بستی میں گھر قریب قریب ہوتے ہیں۔ لکھیں گے مرکوز بستی۔ اس بستی میں گھر ایک قطار میں ہوتے ہیں۔ لکھیں گے خطی بستی۔ اس کے بعد ہے، آپ جس بستی میں رہتے ہوں اس کا شمار اوپر دی ہوئی کس قسم کی بستی میں ہوتا ہے بتائیے۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہ زیادہ تر مرکوز بستی ہی کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ اگر سمجھتے ہوں گے وہ لکھ سکتے ہو۔ اب ایک تصویر دی گئی ہے، ذیل کی تصویر کے چوکور میں بستی کہاں ہو سکتی ہے اس کا اندازہ کیجیے اور اس جگہ بستی دکھائیے۔ یہ آپ لوگوں کو تصویر بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو بستی دکھانا ہے۔ تصویر میں دکھائی ہوئی بستی اس مقام پر کیوں بتائی گئی؟ اس کے وہاں آباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ پر نہ بتانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ لکھیے۔ پانی کی دستیابی، خوشگوار آب و ہوا، زرخیز زمین وغیرہ موافق جغرافیائی حالات رکھنے والے مقامات پر انسانی بستیوں کو فروغ حاصل ہوا۔ بستیوں کے ابتدائی زمانے میں علاقے میں دستیاب وسائل پر لوگوں کے پیشے متعین ہوتے گئے۔ اس کے بعد مخصوص کام کرنے والے گروہ کی آزادانہ بستیاں آباد ہوتی گئی۔ مثلاً سمندر کے کنارے یعنی ساحل پر رہنے والے لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہو گیا اور ماہی گیروں کی بستی یعنی کولی واڑہ وجود میں آیا۔ جنگلاتی علاقوں میں لوگوں کا پیشہ جنگلاتی پیداوار پر منحصر ہوتا ہے۔ یہاں رہنے والے آدیواسی نے اپنی بستیاں بسا لی جو آدیواسی پاڑا کہلایا۔ زرخیز مٹی والے علاقے میں لوگوں نے زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ کسانوں کے خاندان اپنے پیشے کی سہولت کے نقطہ نظر سے اپنے کھیتوں ہی میں مکانات تعمیر کر کے رہنے لگے۔ تو اس طرح جواب میں لکھیں گے، جہاں پر ہر قسم کی بنیادی سہولتیں دستیاب ہوتی ہے، مثلاً پانی، خوشگوار ماحول، آب و ہوا، زرخیز زمین وغیرہ موافق جغرافیائی حالات میں بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ اب عملی کام نمبر 2، خاکے کا مشاہدہ کر کے نیچے دی ہوئی معلومات کی مدد سے بستیوں کی قسمیں بتائیے۔ یہاں پر لکھیں گے بستیوں کی درجہ بندی۔ نمبر 1، بلند ہموار علاقے اور گھنے جنگل میں منتشر بستی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 2، ہموار اور زرخیز زمین، آمد رفت کا مرکز، صحت کی خدمات کے مہیا ہونے کی وجہ سے وجود میں آنے والی بستی مرکوز بستی کہلاتی ہے۔ نمبر 3، سڑکوں اور ریل کے راستے سے لگ کر جو وجود میں آنے والی خطی بستی کہلاتی ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ نقشہ دیا ہوا ہے، ہم کو اس نقشے کا مشاہدہ کر کے ہم لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر کون کون سی بستیاں پائی جاتی ہے۔ اے دیا ہوا ہے، اے بستی میں 5 سے 6 گھر ہیں اور گاؤں میں دیگر سہولیات نہیں ہیں، تو یہ منتشر بستی ہے۔ بے بستی میں ثانوی اسکول، بڑی بازار منڈی، چھوٹا سنیما گھر ہے، تو یہ کس قسم کی بستی کہلائیں گی؟ شہری بستی یا مرکوز بستی کہلائیں گی۔ اس کے بعد ہے سی، بستی میں
گھر، کھیت، بڑی دکانیں اور چھوٹی صنعتیں ہیں۔ اس قسم کی بستی دیہی بستی یا خطی بستی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہے۔ ڈی میں بستی قدرتی بندرگاہ ہے۔ اسی طرح یہاں کئی کاروبار پیشے صنعتیں جاری ہیں، تو یہ مرکوز بستی کہلائیں گی۔ اب یہ لکھیں گے مجھے یہ سمجھ گیا۔ اس میں لکھیں گے ابتدائی زمانے میں اپنے اطراف میں پائے جانے والے ساز و سامان اور وسائل کا استعمال کر کے مکانات تعمیر کر کے انسان ان میں رہنے لگا۔ سائنسی دور میں انسان نے تعمیری وسائل کے ضمن میں خوب ترقی کی۔ حالات کے مطابق وہ بلند عمارتیں بنا کر ان میں رہنے لگا۔ انسان دوسرے سیاروں اور تابع سیاروں پر مستقبل میں بستی بسانے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیکھتے ہیں کیا آپ یہ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسانی بستی کی مختلف قسموں کی وضاحت کیجیے۔ جواب لکھیں گے، ترقی کے عمل کے لحاظ سے انسانی بستیوں کی واڑی، دیہی بستی، شہری بستی، بڑے شہر جیسی قسمیں ہوتی ہیں۔ مخصوص شکل کے لحاظ سے انسانی بستیوں کی منتشر بستی، مرکوز بستی اور خطی بستی جیسی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرکوز اور بکھری ہوئی منتشر بستیوں کے درمیان فرق لکھیے۔ جواب لکھیں گے، مرکوز اور منتشر بستیوں کا فرق حسب ذیل ہے۔ مرکوز بستی میں مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اس کے برعکس منتشر بستی میں مکانات ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں۔ مرکوز بستی میں کافی سہولیات مہیا ہوتی ہے، اس کے برخلاف منتشر بستی میں کافی سہولیات مہیا نہیں ہوتی ہیں۔ مرکوز بستی میں آبادی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جبکہ منتشر بستی میں آبادی محدود ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، انسانی بستیوں پر اثر انداز ہونے والے قدرتی عوامل کی وضاحت کیجیے۔ جواب لکھیں گے، انسانی بستیوں پر زمین کی ساکھ، مٹی، آب و ہوا، خشک زمین، آب رسانی، ندی کا کنارہ جیسے قدرتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پانی کی فراہمی، خوشگوار آب و ہوا، زرخیز زمین وغیرہ موافق قدرتی حالات رکھنے والے مقامات پر انسانی بستیاں فروغ پاتی ہیں۔ مثلاً راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں پانی کے ذخیرے کے علاقے میں انسانی بستی مرکوز ہو گئی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔